بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ اگر لوگوں کو علم ہو جاتا کہ علم حاصل کرنے میں کتنا ثواب ہے تو وہ علم ضرور حاصل کرتے، چاہے اس میں جان چلی جاتی اور چاہے ان کو اس کے لیے سمندروں کی تہوں ہی میں کیوں نہ اترنا پڑتا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام از بہار جلد اول۔ علم حاصل کرو کہ یہی تمہارے لیے خدا تک پہنچنے کا ذریعہ ہے۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم از امالی صفحہ 17۔ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم از بہار جلد اول۔ دو پیاسے کبھی سیراب نہیں ہوتے، نمبر 1 علم کا پیاسا، نمبر 2 مال کا پیاسا۔ امام جعفر صادق از بہار جلد اول۔ صحیح علم کا طلبگار اپنے پالنے والے مالک کو راضی کرتا رہتا ہے، جبکہ دنیا کا طلبگار اپنی سرکشی اور گناہوں میں بڑھتا جاتا ہے۔ رسول خدا از بہار جلد اول۔ عالم نہ تو اپنے علم سے خود سیر ہوتا ہے اور نہ دوسرے اس سے سیر ہوتے ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام از غرر الحکم۔ علم حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلنے والا خدا کی راہ میں جہاد کرنے والے کی مانند ہے۔ حضرت علی علیہ السلام از بہار جلد اول۔ اگر کوئی طالب علم حاصل کرتے ہوئے مر جائے تو وہ شہید ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم از الترغیب جلد اول۔ اگر کوئی طالب علم حاصل کرتے ہوئے مر جائے تو وہ شہید ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم الترغیب جلد اول۔ جو صبح و شام علم حاصل کرتا ہے وہ در حقیقت خدا کی رحمت میں غوطے لگاتا ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام از بہار جلد اول۔ جو علم کی تلاش میں نکلتا ہے خدا اس کی روزی کا ضامن ہو جاتا ہے۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم از کنز الاعمال 2870۔ جو علم فقہ دین کی گہری سمجھ حاصل کرتا ہے خدا اس کی کفایت کرتا ہے اور اس کو وہاں سے روزی دیتا ہے جہاں سے اس کو خیال بھی نہیں ہوتا۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم از کنز الاعمال حدیث 28855۔ نوٹ: علم فقہ سے مراد دین کی گہری سمجھ حاصل کرنا ہے۔ جو اس لیے علم حاصل کرتا ہے کہ لوگوں کی اصلاح کر سکے تو خدا اس کو صحرا کے ذروں کے برابر اجر عطا فرماتا ہے۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم از کنز الاعمال 28837۔ ملائکہ طالب علم کے پیروں کے نیچے اپنے پر بچھاتے ہیں تاکہ وہ ان پر قدم رکھے۔ اس کو فرشتے گھیرے رہتے ہیں اور اس کو دیکھنے کے لیے ایک دوسرے پر آسمان تک بلند ہو جاتے ہیں، صرف اس علم کی محبت کی وجہ سے جس کو وہ حاصل کر رہا ہے۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم از بہار جلد اول۔ جو علم حاصل کرنے کے راستوں پر چلتا ہے خدا اس کو جنت کے راستوں پر چلاتا ہے۔ ہر چیز کا ایک راستہ ہوتا ہے، جنت کا راستہ علم حاصل کرنا ہے۔ جو علم حاصل کرتا ہے جنت خود اس کی تلاش میں ہوتی ہے۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم از کنز الاعمال 28842۔ جو شخص خود علم حاصل کر کے دوسروں کو تعلیم دے وہ ملکوت اعظم میں عظیم آدمی شمار ہوتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام از تنبیہ الخواطر۔ خدا کا فرمانا کہ جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس کو وہ خدا کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ القرآن سورہ بقرہ 3۔ اس سے اولین مراد یہ ہے کہ جو علم حاصل کرتے ہیں اس کو پھیلاتے ہیں اور جو قرآن کا ہم نے ان کو علم دیا ہے اس کی تلاوت کرتے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام از بہار جلد 2۔ افضل ترین صدقہ یہ ہے کہ انسان علم حاصل کر کے دوسروں کو تعلیم دے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام از بہار 78۔
خدا اس شخص پر رحم کرے جو ہمارے امر کو زندہ کرے۔ راوی نے امام رضا علیہ السلام سے پوچھا، آپ کا امر کام کیسے زندہ ہوتا ہے؟ فرمایا، جو ہمارے علم احادیث کو سیکھتا ہے پھر لوگوں کو تعلیم دیتا ہے وہ ہمارے امر یعنی کام کو زندہ کرتا ہے، کیونکہ اگر لوگوں کو ہمارے بہترین کلام کا علم ہو جائے تو وہ ہماری پیروی اور اطاعت کرنے لگیں۔ امام علی رضا علیہ السلام از بہار۔ ایک شخص قیامت میں حاضر ہوگا جبکہ اس کی نیکیاں بادلوں کی طرح تہ بتہ بلند پہاڑوں سے اونچی ہوں گی۔ وہ کہے گا، مالک میری یہ نیکیاں میرے حساب میں کہاں سے آ گئیں؟ خدا فرمائے گا، یہ تمہارا وہ علم ہے جو تم نے لوگوں کو سکھایا تھا اور لوگ تمہارے بعد بھی اس پر عمل کرتے رہے تھے، یہ اس کا ثواب ہے۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم از بہار جلد 2۔ جو شخص کسی اچھائی کی تعلیم دیتا ہے اس کے لیے اس آدمی کے برابر اجر ہوگا جس نے اس پر عمل کیا ہوگا۔ راوی نے پوچھا کہ اگر تعلیم لینے والا کسی دوسرے کو وہی علم دے گا تو کیا دوسرے آدمی کے علم میں بھی ثواب پہلے تعلیم دینے والے کو ہوگا؟ امام نے فرمایا، چاہے وہ تمام انسانوں کو تعلیم دے پھر بھی اس کو پہلے علم دینے والے کو اس کا اجر ملے گا، چاہے وہ مر ہی کیوں نہ جائے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام از بہار جلد 2۔ یعنی پہلی تعلیم دینے والے کے مرنے کے بعد بھی اس کی تعلیم دیے ہوئے شاگرد دوسروں کو علم سکھائیں گے تو بھی پہلے تعلیم دینے والے کو ثواب ملتا رہے گا، جبکہ بعد میں تعلیم دینے والوں کے ثواب میں سے کوئی کمی نہیں کی جائے گی، اس لیے کہ خدا کی قدرت اور عطائیں لامحدود ہیں، اس لیے ہر علم سکھانے والے کو شاگردوں کے عمل میں سے بھی ثواب ملے گا۔ جو شخص کسی کو ہدایت کا ایک بات تعلیم دے اس کو وہ ثواب ملے گا جو اس پر عمل کرنے والے کو ہوگا، جبکہ عمل کرنے والوں کے ثواب میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ امام محمد باقر علیہ السلام از بہار جلد 78۔ رحمت حق کے بہا نمی جوید، رحمت حق بہانہ می جوید، یعنی خدا کی رحمت قیمت نہیں مانگتی، خدا کی رحمت تو بہانے ڈھونڈتی ہے۔ لوگوں کو علم سکھانا اور لوگوں سے ان کا علم سیکھو، اس طرح تم اپنے علم کو مضبوط کرو گے اور جو نہیں جانتے وہ جان لو گے۔ امام حسن بہار جلد 78۔ خدا نے جاہلوں سے اس وقت تک علم حاصل کرنے کا عہد وعدہ نہیں لیا جب تک کہ اہل علم سے جاہلوں کو علم دینے کا عہد نہیں لیا۔ حضرت علی علیہ السلام از بہار جلد 2۔ علم چھپانے والے پر ہر چیز لعنت کرتی ہے، یہاں تک کہ دریائی مچھلیاں اور آسمان کے پرندے تک اس پر لعنت کرتے ہیں۔ خدا علم چھپانے والے کے منہ میں جہنم کی لگام ڈالے گا۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم از کنز الاعمال 29,148، 28,997۔ جبکہ اچھائی کی تعلیم دینے والے کے لیے زمین و آسمان کی تمام مخلوقات اور سمندروں کی تمام مچھلیاں اس کے لیے خدا سے مغفرت یعنی معافی اور رحمت طلب کرتی ہیں۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم از بہار جلد 2۔ اے موسیٰ، خیر بھلائی اور اچھے کاموں کی تعلیم دو، کیونکہ ایسا کرنے والوں کی قبر کو میں اس قدر روشن کروں گا کہ وہاں خود کو اکیلا محسوس نہ کریں گے۔ خدا کی وحی موسیٰ پر از تنبیہ الخواطر صفحہ 440۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان۔ السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان،
السلام علیکہ یا امام زماننا ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہور کا السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد